اسٹیٹکس کے سبجیکٹ میں ایکولیبریم کا کانسیپٹ بہت اہم ہے۔ ایکولیبریم کے سلسلے کا یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم ایکولیبریم کی تعریف، ایکولیبریم کنڈیشن، 2D اور 3D ایکولیبریم، 2D اور 3D ایکولیبریم کی جو ایکویشنز ہیں، فری باڈی ڈائیگرام اور ایکولیبریم کو استعمال کرتے ہوئے ہم کس طرح کے پرابلم سالو کر سکتے ہیں، ان سب کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اسٹیٹکس کے سبجیکٹ میں ہمیں اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ ہمارے پارٹیکل یا باڈی میں فورس اور مومنٹ کی صورتحال کیا ہے اور کس طرح کی فورسز نے اور مومنٹ نے اس باڈی کو ایکولیبریم میں رکھا ہوا ہے۔ اس لیکچر سے پہلے کے لیکچروں میں ہم نے فورس اور مومنٹ اور ان کے ریزلٹنٹ کی بات کی ہے اور انہی تصورات کا اطلاق جو ہے اب ہم ایکولیبریم کے حوالے سے کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ایکولیبریم کی ڈیفینیشن پر آتے ہیں کہ ایکولیبریم ہے کیا۔ تو اگر ایک پارٹیکل یا ایک باڈی، اس کو ہم کہیں گے کہ ایکولیبریم میں ہے، اگر وہ حالت سکون میں ہے تو وہ حالت سکون میں ہی رہے، یعنی کہ ریسٹ میں اگر ہے تو ریسٹ میں ہی رہے، اور اگر وہ کانسٹنٹ ویلوسٹی سے حرکت کر رہی ہے تو کانسٹنٹ ویلوسٹی سے حرکت کرتی رہے، جبکہ اس پہ کچھ بیرونی طاقتیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ یہاں پر اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں نیوٹن کا پہلا قانون حرکت بڑا صاف بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا پارٹیکل یہ باڈی جو ہے، اس پر کوئی ایکسلریشن نہیں ہے، کیونکہ وہ کانسٹنٹ ویلوسٹی سے حرکت کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے وہ ایکسلریٹ نہیں کر رہا، اور اگر وہ ریسٹ میں ہے تو وہ ویسے ہی ایکسلریٹ نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس باڈی یا اس پارٹیکل پر کوئی ان بیلنس فورس نہیں ہے۔ ان بیلنس فورس اگر ہوتی تو وہ باڈی یا وہ پارٹیکل ایکسلریٹ کرتا۔ تو یہاں پر ہمیں جو دوسرا قانون حرکت ہے نیوٹنز کا سیکنڈ لا آف موشن، وہ بھی یہ ہمیں بیک گراؤنڈ میں بہت ہی بہتر طریقے سے نظر آ رہا ہے۔ تو ایکولیبریم کی ڈیفینیشن کو اگر مختصراً دوبارہ بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہوگی کہ ہمارا جو پارٹیکل یا باڈی ہے، اس پر کوئی ان بیلنس فورس نہیں لگی ہوئی، اور وہ حالت سکون میں ہے یا وہ کانسٹنٹ ویلوسٹی سے حرکت کر رہا ہے۔ تو اگر ایک باڈی یا ایک پارٹیکل ایکولیبریم میں ہے تو تمام فورسز اور مومنٹ جو اس پر ایکٹ کر رہی ہیں، ان کا ریزلٹنٹ جو ہے وہ زیرو ہوگا۔ اس چیز کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ جو فورس کا ریزلٹنٹ ہے، جس کو ہم نے آر کا نام دیا ہے، وہ زیرو ہے، اور جو تمام مومنٹ جو اس باڈی یا اس پارٹیکل پر ایکٹ کر رہی ہیں، ان کا ریزلٹنٹ جس کو ہم نے ایم کا نام دیا ہے، وہ بھی زیرو ہے۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ اگر ہمارا ایک پارٹیکل ہے اور اس پہ رائٹ سائڈ پر ایک فورس 100 نیوٹن کی لگی ہوئی ہے، تو لازمی طور پر ایک فورس جو کہ لیفٹ سائڈ پر ایکٹ کر رہی ہو اور اس کی ویلیو 100 نیوٹن ہے، وہ ہونی چاہیے تاکہ اس پارٹیکل پر جو نیٹ فورس ہے وہ زیرو ہو۔ اب اگر ہم اس ایکویشن کو دیکھیں، یعنی کہ r=0 اور یہ r جو ہے وہ ویکٹر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایکویشن نہیں ہے، بلکہ یہ تین ایکویشنیں ہیں کہ اس کا x کمپوننٹ بھی زیرو ہوگا، y کمپوننٹ بھی زیرو ہوگا اور z کمپوننٹ بھی زیرو ہوگا۔ اسی طرح یہ ایک ایکویشن نہیں ہے، یہ بھی جو ہے تین ایکویشن ہے، یعنی کہ مومنٹ کا x کمپوننٹ جو ہے اس کا نیٹ بھی زیرو ہوگا، مومنٹ کا جو y کمپوننٹ ہے اس کا بھی ٹوٹل زیرو ہوگا، اور جو مومنٹ کا z کمپوننٹ ہے وہ بھی زیرو ہوگا۔ تو یوں سمجھیں، اگر ویکٹرز میں بات کریں تو یہ دو ایکویشن ہیں، لیکن اگر ہم اسکیلرز پر آئیں تو یہ ایکچولی دو ایکویشن نہیں ہیں، بلکہ یہ مجموعی طور پر 6 ایکویشن ہیں، اور یہ فل 3D سچویشن کو کور کرتی ہیں۔ تمام باڈیز جو ہیں وہ 3 ڈائمینشنل ہوتی ہیں، لیکن اگر ان پر جو فورسز ایکٹ کر رہی ہیں وہ ایک پلین میں ہیں، یا ان تمام فورسز کے پروجیکشن ایک ہی پلین میں لیے جا سکتے ہیں، تو ہم اس باڈی کو 2 ڈائمینشنل باڈی کے طور پر لے سکتے ہیں۔ اگر یہ آسانی ہم مہیا نہ کر سکیں تو پھر ہمیں مکمل 3 ڈائمینشنل پرابلم ہی سالو کرنا ہوگا۔ جو ہمارا انجینئرنگ اسٹرکچر ہے، اس پر مختلف فورسز جو لگ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ ان میں سے کچھ ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور کچھ کی ویلیو جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔
جو بات ہمیں یقین سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو باڈی ہے، جو ہمارا پارٹیکل ہے یا جو ہمارا انجینئرنگ اسٹرکچر ہے وہ ایکویلیبریم میں ہے، لہذا جو ایکویلیبریم ایکویشن ہے وہ ویلڈ ہوں گی۔ اور ایکویلیبریم ایکویشن کیا ہے وہ ہم نے پہلے بات کی کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 6 ہے۔ تو ان 6 ایکویشنوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان نون فورسز جو ہیں وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اب جو ان نون فورسز ہیں ان کی نیچر کیا ہوگی؟ بیسیکلی وہ جو ہماری باڈی کے جو مختلف سپورٹ ہیں یہ ان کی ریئیکشن فورسز ہیں۔ اب چونکہ ہماری جو ایکویشنز ہیں، ایکویلیبریم ایکویشن ہم انہیں کہتے ہیں یا اسٹیٹکس کی ایکویشن بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، ان کا جو نمبر ہے وہ 6 ہے۔ تو ہماری جو ان نون فورسز ہے ان کا نمبر 6 ہونا چاہیے، تو یہ ایکویشنیں جو ہے وہ کافی ہو جائیں گی۔ اگر ان کا ایک نمبر جو ہے وہ 6 سے بڑھ گیا تو پھر یہ ایکویشن جو ہے ناکافی رہیں گی اور ہمیں کوئی اور طریقہ استعمال کرنا پڑے گا تاکہ ہم ان ان نون فورسز کو معلوم کر سکیں۔ تو اس سچویشن کو جہاں پر جو ان نون ہے ان کی تعداد 6 سے زیادہ ہو تو ان کو ہم جو ہے اسٹیٹیکلی انڈیٹرمنیٹ کیس کہتے ہیں، اور اگر ان نون فورس کی تعداد 6 یا اس سے کم ہو تو اس سچویشن کو ہم اسٹیٹیکلی ڈٹرمنیٹ کیس کہتے ہیں۔ اور پرابلم کو بھی ہم اسی طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر ایکویشن جو ہے اسٹیٹکس کی وہ کافی ہو جائیں تو وہ اسٹیٹیکلی ڈٹرمنیٹ پرابلم ہے، اور اگر وہ ناکافی رہیں تو پھر وہ اسٹیٹیکلی انڈیٹرمنیٹ پرابلم ہے۔ اب اگر ہمارے پرابلم کی نوعیت کچھ یوں ہو کہ تمام فورسز جو ہمارے باڈی پر ایکٹ کر رہی ہیں وہ ایک پلین میں ہیں اور یہ کہ وہ کنکرنٹ بھی ہیں، جیسے کہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ جتنی بھی فورسز ہماری ہیں F1 F2 F3 اور F4 یہ ایک پلین میں ہیں اور یہ ایک پوائنٹ سے گزر رہی ہیں۔ اس کیس میں ہمارا کام صرف 2 ایکویشنوں سے چلے گا، وہ 2 ایکویشنیں ہیں کہ تمام فورسز کے اگر ایکس کمپوننٹ کو سم کریں تو وہ 0 ہونا چاہیے، اور انہی تمام فورسز کے وائی کمپوننٹ کو سم کریں تو وہ 0 ہونا چاہیے۔ چونکہ فورسز کا کوئی زی کمپوننٹ نہیں ہے تو فورس کی جو تیسری ایکویشن ہے وہ ویلڈ ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح چونکہ یہ فورسز کنکرنٹ ہیں تو یہاں مومنٹ والی سچویشن جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ تو بیسیکلی میننگ فل ایکویشنیں ہماری صرف 2 ہوں گی، اور جب ہم ان ایکویلیبریم ایکویشنوں کو استعمال کرنا چاہیں گے تو ہم صرف 2 ان نون فورسز ہی معلوم کر سکیں گے۔ یعنی کہ اگر یہ ایک ریئل لائف پرابلم ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے اور ہمیں F1 اور F2 اگر ہمیں معلوم ہے اور F3 اور F4 ان نون ہے تو ان 2 ایکویشنوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم F3 اور F4 جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ اگر F1 صرف معلوم ہے اور F2 بھی معلوم نہیں ہے، F3 بھی معلوم نہیں ہے، F4 بھی معلوم نہیں ہے تو یہ 2 ایکویشنیں جو ہیں ناکافی ہو جائیں گی اور وہ کیس ہو جائے گا اسٹیٹیکلی انڈیٹرمنیٹ پرابلم کا۔ اگر سچویشن یہ ہو کہ ایکویلیبریم تو 2D ہے، یعنی کہ تمام فورسز جو ہیں وہ پلین میں ہی ہیں، مگر فورسز ایک باڈی پر ایکٹ کر رہی ہیں جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے پاس کچھ فورسز ہیں اور کچھ مومنٹ بھی ہیں جو کہ اس باڈی پر ایکٹ کر رہی ہیں۔ اس کیس میں یہ ہوگا کہ ایکویلیبریم ایکویشن کی تعداد جو ہے وہ 2 نہیں بلکہ 3 ہوگی۔ ایک ہوگی سمیشن آف Fx=0، یعنی کہ تمام فورسز جو ایکٹ کر رہی ہیں ان کا جو ایکس کمپوننٹ ہے اگر اس کو سم کریں تو ہمیں 0 ملے گا، یہ ایک ایکویشن ہو گئی۔ اسی طرح تمام فورسز ان کا جو وائی کمپوننٹ ہے اس کو سم کریں تو ہمیں 0 ملنا چاہیے، وہ دوسری ایکویشن ہو گئی۔ تیسرا یہ کہ ان تمام فورسز کا مومنٹ کسی بھی پوائنٹ، یعنی کہ یہاں پر پوائنٹ او ہم نے دکھایا ہے، اگر پوائنٹ او پر ہم تمام فورسز کا مومنٹ لیں اور اس میں یہ جو مومنٹ جو لگی ہوئی ہے اس کو ایڈ کریں تو اس کا سم جو ہے وہ 0 ہونا چاہیے۔ چونکہ 2D سچویشن میں فورس کا زی کمپوننٹ بھی نہیں ہوتا اور مومنٹ جو ہے ویکٹر مومنٹ جو ہے وہ جی ڈائریکشن میں ہی صرف ہوتی ہے، ایکس اور وائی ڈائریکشن میں نہیں ہوتی، تو ہمیں یہ ایکویلیبریم ایکویشن کی فارم میں صرف 3 ایکویشنیں ہمیں ویلڈ ہوں گی یہاں پر۔ اگر جو ہم پرابلم سالو کرنا چاہ رہے ہیں اس میں 3 ان نون ہیں، چاہے وہ فورسز ہوں یا مومنٹ ہوں، ان کو تو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان 3 ایکویشنوں سے ان کی ویلیو نکال سکیں گے، لیکن اگر 4 ان نون ہوئے یا اس سے زیادہ ہوئے تو ہم وہ ہینڈل نہیں کر سکیں گے، وہ اسٹیٹیکلی انڈیٹرمنیٹ کیس ہو جائے گا۔ ہماری باڈی پر
اگر جو فورسز ایکٹ کر رہی ہیں وہ پلین میں نہیں ہیں بلکہ 3D میں اسکیٹرڈ ہیں، یعنی سچویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ فورسز جو اپلائی ہو رہی ہیں اور مومنٹ بھی وہ مختلف ڈائریکشنوں میں ہیں، تو پھر ہماری جو ایکویلبریم ایکویشنز ہوں گی وہ 6 کی 6 ویلڈ ہوں گی، یعنی کہ 3 فورسز والی اور 3 مومنٹ والی۔ ان کو اگر تھوڑا سا ایکسپلین کریں تو یہ ہوگا کہ تمام فورسز جو ایکٹ کر رہی ہیں، جیسے یہاں پر F1 ہے، F2 ہے، F3، F4، F5، ان کا ایکس کمپوننٹ لیں اور ان کو سم کریں تو ہمیں 0 ملنا چاہیے۔ انہی فورسز کے وائی کمپوننٹ لیں اور ان کو سم کریں تو 0 ملنا چاہیے، اور انہی فورسز کے زی کمپوننٹ لیں ان کو سم کریں تو 0 ملنا چاہیے۔ اسی طرح ان تمام فورسز کی وجہ سے جو مومنٹ کسی بھی ایک پوائنٹ، لیٹ سے وہ پوائنٹ او اس پر ایکٹ کر رہی ہے، اور اس میں ہم جو اپلائیڈ مومنٹ ہے وہ ایڈ کریں تو وہ ایک ہمیں ویکٹر ملے گا، مومنٹ ویکٹر۔ اس ویکٹر کا جو ایکس کمپوننٹ ہے وہ 0 ہونا چاہیے، وائی کمپوننٹ 0 ہونا چاہیے اور زی کمپوننٹ 0 ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ ان تمام فورسز اور مومنٹ میں جو ہے کچھ ہمیں نون ہے اور کچھ ہمیں نون نہیں ہے، تو اس سچویشن میں ہم 6 ان نون جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اگر سچویشن یہ ہو کہ جو فورسز ہیں وہ ایک پارٹیکل پر ایکٹ کر رہی ہیں یا وہ کنکرنٹ ہیں، یعنی کہ ایک سچویشن کچھ یوں ہے کہ یہ فورسز F1، F2، F3، F4 ایک پلین میں نہیں ہے بلکہ اسپیس میں ہے، تو 3 ایکویشن جو ہیں وہ ویلڈ ہوں گی، یعنی کہ فورس ایکویلبریم کی ایکویشن ویلڈ ہوں گی کہ Fx جو ہے اس کو سم کریں تو 0 ہوگا، Fy کو سم کریں 0 ہوگا، اور Fz کو سم کریں تو 0 ہوگا۔ چونکہ ایک پارٹیکل پر مومنٹ نہیں ہوتی ہے یا کنکرنٹ فورسز کی مومنٹ نہیں ہوتی، تو مومنٹ ایکویشن اس کیس میں ویلڈ نہیں ہوں گی۔ اب یہاں پر سچویشن یہ ہوگی کہ ہم 3 ان نون سے ہینڈل کر سکیں گے، اس سے زیادہ ان نون ہوئے تو وہ اسٹیٹیکلی انڈیٹرمنیٹ کیس بن جائے گا۔ اب ہم سسٹم آئسولیشن یا فری باڈی ڈائیگرام کے کانسیپٹ کے بارے میں کچھ ابتدائی باتیں کریں گے۔ ایکویلبریم ایکویشن اپلائی کرنے سے پہلے ہمیں 2 باتیں بہت اچھی طریقے سے پتہ ہونی چاہیے۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو باڈی ہے یا وہ میکینیکل سسٹم ہے وہ کون سا ہے جس کو ہم نے انالائز کرنا ہے۔ دوسرا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس باڈی پر یا اس میکینیکل سسٹم پر کون کون سی فورسز لگ رہی ہیں اور وہ کہاں کہاں لگ رہی ہیں۔ یہ 2 باتیں ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم ذرا میکینیکل سسٹم کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ میکینیکل سسٹم کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک باڈی یا گروپ آف باڈی پر مشتمل ہوتا ہے جس کو ہم ہائپوتھیٹیکلی یا کنسیپچولی جو ہے وہ باقی سسٹم سے الگ کر سکتے ہیں۔ تو ایک میکینیکل سسٹم میں ایک سنگل باڈی بھی ہو سکتی ہے اور کمبینیشن آف کنیکٹڈ باڈیز بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری ریجڈ ہوں، وہ نان ریجڈ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اسٹیٹکس کے کیس میں وہ تمام باڈیز جو ہیں وہ ریجڈ سمجھی جائیں گی۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ سالڈ ہو، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی فلوئڈ کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے، چاہے وہ لیکوڈ ہو یا گیس ہو۔ تو گویا ہمارا جو میکینیکل سسٹم ہوگا وہ ایک کمبینیشن ہو سکتا ہے جس میں سالڈز بھی ہوں اور فلوئڈز بھی ہوں۔ جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہماری باڈی یا کمبینیشن آف باڈیز وہ کون سا ہے جس کو ہم نے انالائز کرنا ہے، یعنی کہ اس میں جو ان نون فورسز ہیں وہ ہم نے معلوم کرنی ہے، تو پھر ہم اس باڈی کو یا اس کمبینیشن آف باڈی کو ایک سنگل باڈی کے طور پہ ٹریٹ کریں گے جو کہ ہائپوتھیٹیکلی باقی سسٹم سے الگ کر لیا گیا ہے۔ یہ الگ کرنے کا کام کرنے کے لیے ہم ایک ڈائیگرام بناتے ہیں جس ڈائیگرام کو ہم فری باڈی ڈائیگرام کہتے ہیں۔ اس فری باڈی ڈائیگرام میں ہم نے وہ جو آئسولیٹڈ باڈی ہے وہ ڈرا کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس میں 2 چیزیں اور ڈرا کرتے ہیں۔ ایک تو ہم اس میں ڈرا کرتے ہیں کہ تمام جو نون فورسز ہیں وہ عموماً ڈائریکٹلی اپلائیڈ فورسز ہوتی ہیں اس آئسولیٹڈ باڈی پر، اور ان کی ویلیو وغیرہ ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہم نے جو آئسولیشن کا کام کیا ہوتا ہے اور ہم نے نیبرنگ جو باڈی ہیں ان سے ہم نے اپنے باڈی آف انٹرسٹ کو الگ کیا ہوتا ہے، تو جہاں جہاں پر وہ نیبرنگ باڈی سے کانٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ جو فورسز ہوتی ہیں وہ بھی ہم ڈرا کرتے ہیں، اور یہ فورسز جو ہیں جنرلی ان نون ہوتی ہیں۔
تو جب ایک دفعہ یہ فری باڈی ڈائیگرام جو ہے وہ بہت کیئرفلی بن گئی، یعنی کہ باڈی کی جیومیٹری اس کاغذ پہ ہم نے بنا لی، اس پر جتنی فورسز تھیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو تھی وہ ہم نے ڈرا کر لی، تو اب ہم اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ ہم ایکویلیبریم ایکویشن جو ہے وہ اپلائی کر سکیں اور ان نون فورسز کی یا ان نون مومنٹ کی ویلیو جو ہے وہ ہم معلوم کر سکیں۔ اب تک جو گفتگو کی گئی اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ فری باڈی ڈائیگرام کا جو بنانا ہے وہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ جب تک ہم فری باڈی ڈائیگرام پراپر طریقے سے نہیں بنائیں گے، ہم ان نون فورسز جو ہیں وہ معلوم نہیں کر سکتے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ فری باڈی ڈائیگرام بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو پہلا سٹیپ جو ہمارا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ سسٹم میں سے ہم نے کس پارٹ کو آئسولیٹ کرنا ہے۔ اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم اس پارٹ کو ہائپوتھیٹیکلی آئسولیٹ کریں گے، اور وہ اس طرح کریں گے کہ ہم آئسولیٹ پارٹ کی ایک پراپر ڈرائنگ بنائیں گے جس میں اس کی ایکسٹرنل باؤنڈری جو ہے وہ خاص طور پر دکھائی جائے گی۔ یہ جو ڈرائنگ ہوگی وہ جس حد تک 2D اسکیل ہو سکتی ہے اس حد تک یہ 2D اسکیل بنائی جائے گی۔ تیسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ اس آئسولیٹڈ پارٹ پر جتنی فورسز ایکٹ کر رہی ہیں وہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اور پھر ہم ان کو پراپر طریقے سے ڈرا کریں گے، یعنی کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہے اور وہ کس پوائنٹ پر لگ رہی ہیں۔ وہ فورسز جو ہوں گی وہ عموماً دو طرح کی ہوں گی۔ ایک وہ فورسز ہوں گی جو کہ ڈائریکٹلی اس آئسولیٹڈ پارٹ پر اپلائی ہو رہی ہیں، دوسری وہ ہوں گی جو کہ نیبرنگ پارٹس کے کانٹیکٹ کی وجہ سے اس آئسولیٹڈ پارٹ پر آ رہی ہیں۔ اب ان فورسز میں سے کچھ تو نون ہوں گی اور کچھ ان نون ہوں گی۔ نون فورسز کو تو ہم ڈرا کر سکتے ہیں اس کی پراپر ڈائریکشن اور ویلیو کے ساتھ، اور ہم اپنے فری باڈی ڈائیگرام میں وہ شو بھی کر سکتے ہیں کہ ان کی ویلیو کیا ہے اور ان کی ڈائریکشن کیا ہے، یعنی کہ پراپر ہم لکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں۔ ان نون کی تو ہمیں ویلیو بھی نہیں پتہ اور ڈائریکشن بھی معلوم نہیں، تو ویلیو کو تو ہم چھوڑ دیں گے اپنے فری باڈی ڈائیگرام میں، مگر ہم اس کی کوئی ڈائریکشن ایزیوم کر لیں گے اور اس ڈائریکشن کے تحت ہم اس کو ڈرا کر لیں گے۔ تمام کیلکولیشنوں کے بعد اگر تو ہمارے ان نون فورس کی ویلیو اگر تو پازیٹیو آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ڈائریکشن جو ایزیوم کی تھی وہ درست ہے، اور اگر نیگیٹو آتی ہے تو ویلیو تو ٹھیک ہوگی بس ہم اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ ہم ریورس کر دیں گے۔ آخری سٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اپنا پراپر کوآرڈینیٹ سسٹم جو ہے وہ بھی ڈرا کریں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی ڈائمنشن ہے اور جو بھی ویلیوز ہے فورسز کی وہ بھی ہم اس ڈائیگرام پر ڈرا کر لیں گے۔ جب 4 سٹیپ یہ ہم کر لیں گے تو ہماری فری باڈی ڈائیگرام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ایکویلیبریم ایکویشن جو ہے وہ اپلائی کریں اور ان نون فورسز معلوم کر لیں۔ چونکہ فری باڈی ڈائیگرام ڈرا کرنے میں ایک جو کنسیڈریبل پارٹ ہے وہ فورسز کی طرف سے ہوتا ہے، تو ہم فورس کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں ایک دفعہ پھر بات کر لیتے ہیں۔ تو فورسز جو ہیں وہ ویکٹر ہیں، اور ریجڈ باڈیز پر یہ فورسز جو ہیں وہ سلائڈنگ ویکٹر ہیں۔ فورسز جو ہیں وہ کنسنٹریٹڈ بھی ہو سکتی ہیں جن کو ہم ایک ایرو کے طور پہ شو کرتے ہیں، اور ڈسٹریبیوٹیڈ بھی ہوتی ہیں جہاں ہم ان کو کمبینیشن آف ایروز کے تحت شو کرتے ہیں اپنی فری باڈی ڈائیگرام پر۔ فورسز جو ہیں وہ جب بھی فزیکل کانٹیکٹ ہوگا تو فورس جو ہے وہ باڈی پر اپلائی ہو رہی ہوگی، تو یہ پوائنٹ ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ فزیکل کانٹیکٹ کے بغیر جنرلی فورسز جو ہیں وہ اپلائی نہیں ہوتی ہیں۔ تو گریوٹی اور میگنیٹک ایفیکٹ یہ بھی فورس کے طور پر ٹریٹ ہوں گی۔ اس کے علاوہ باڈی پر کچھ ایکسٹرنل فورسز ہوتی ہیں اور کچھ انٹرنل فورسز بھی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ہم اپنے اگلے لیکچروں میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تھرڈ لا آف موشن کہتا ہے کہ جب بھی ایک باڈی دوسری باڈی پر جو ہے فورس لگاتی ہے تو جواب میں دوسری باڈی بھی پہلی باڈی پر ایک ریئیکشن فورس لگاتی ہے جس کی ویلیو برابر اور ڈائریکشن اپوزٹ ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ یہ ایک باڈی ہے اور اس پر ایک دوسری باڈی جو ہے وہ کانٹیکٹ سے ایک فورس لگا رہی ہے، اس کو ہم ویٹ سمجھ لیں تو اس کو ہم W کا نام دے دیتے ہیں۔ تو جواب میں یہ والی باڈی جو ہے جس کو آپ ایک میز سمجھ لیں جس پر ایک کوئی وزن رکھا ہوا ہے، یہ باڈی بھی ایکول اور اپوزٹ ریئیکشن فورس لگاتی ہے۔
اس کانسیپٹ کا استعمال ہم بہت زیادہ کریں گے جب ہم فری باڈی ڈائیگرام بنا رہے ہوں گے۔ ایکویلیبریم کے کانسیپٹ پر یہ ہمارا ابتدائی تعارفی لیکچر تھا۔ ہم اپنے اگلے لیکچروں میں اس کانسیپٹ پر مزید بات کریں گے اور ان میں ہم فری باڈی ڈائیگرام بنا کے بھی دکھائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔